بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر بھی ایک حکایت ذکر کی گئی ہے جس کا عنوان ہے فلان اشأم من طویس۔ عبارت دیکھ لیں۔ ہوا طویس المغنی لأنہ قال ولدت یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفتنت یوم توفی ابو بکر رضی اللہ عنہ وبلغت الحلم یوم قتل عمر رضی اللہ عنہ وتزوجت یوم قتل عثمان رضی اللہ عنہ وجاءنی ولد یوم قتل علی وآخر یوم مات الحسن مسموما قال وما دمت بین اظہرکم لا تامنوا من ظہور الدجال۔ عبارت ہوگی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی لغوی صرفی تحقیق اور تشریح کریں گے۔ فلاں شخص طویس سے زیادہ منحوس ہے۔ یہ طویس گویہ تھا، گانا گانے والا تھا، اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ میں پیدا ہوا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور مجھے دودھ چھڑایا گیا جس دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور میں بلوغت کو پہنچا ہوں یا میں بالغ ہوا ہوں جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، اور میں نے نکاح کیا جس دن عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، اور میرے بچے کی پیدائش ہوئی جس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، اور دوسرا بچہ پیدا ہوا جس دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا۔ تو اسی گویے نے کہا جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں تم دجال کے ظاہر ہونے سے امن میں مت رہو۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں اس میں ہے اشأم، یہ جو اشأم ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس کا باب ہے شاؤما یشؤم شامتن، باب اس کا آتا ہے کاروما، منحوس ہونا، نامبارک ہونا، یہ اس کا معنی ہے۔ آگے دیکھیں طویس یہ نام ہے، اور المغنی غنا یغنی تغنیتن، گانا گانا، یہ اس کا معنی آتا ہے، اور اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے گانا گانے والا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں ولدتو، ولدہ یلد ولادتن، بچے کا پیدائش ہونا۔ اور آگے دیکھیں توفیہ، دیکھیں جو ہے نا توفا یتوفا توفین، باب اس کا آتا ہے تفاعل، مرنا، وفات پانا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور دیکھیں کہ یہ جب بھی استعمال ہوگا یہ مجہول استعمال ہوگا، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی، جب مرنے کے معنی میں ہوگا تو پھر مجہول استعمال ہوگا، اور جب معروف ہوگا تو اس وقت اس کا فاعل ذکر کیا جاتا ہے، جیسے توفاہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو وفات دی۔ فتمتو، فاطمہ یفتم فتمن، باب اس کا آتا ہے ضربہ، بچے سے دودھ چھڑانا، اسی سے یہ مجہول کا صیغہ ہے واحد متکلم کا۔ اور توفیہ یہ پہلے گزر چکا ہے۔ آگے دیکھیں بلغت الحلم، دیکھیں حلم اس کی جمع آتی ہے احلام، اور یہ کہتے ہیں خواب کو، اور بلغ الحلم اس کا مطلب ہوتا ہے بلغ یبلغ، پہنچنا، البلغ الحلم اس کا مطلب ہوتا ہے بلوغت کو پہنچنا۔ جب یہ بلوغت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کو حلم پڑھا جاتا ہے لام پر ضمہ کے ساتھ۔ آگے دیکھیں یوم قتل عمر وتزوجت، تزوج یتزوج تزوجا، باب اس کا تفاعل ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے ماضی معلوم کا، شادی کرنا۔ قتل عثمان وجانی ولد یوم قتل، ہاں مسموم، یہ دیکھ لیں مسموم۔ سما یسم سمن، اس کا مطلب ہوتا ہے زہر دینا، اور اسی سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے زہر دیا ہوا۔ اگلا لفظ دیکھیں ازہر، ازہر یہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے زہر، اور یہ پشت کو، پیٹھ کو کہتے ہیں، اسی کے یہ جمع ہے۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں لا تامنو، امین یامنو امنن، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے محفوظ ہونا، کسی چیز سے مامون ہونا۔ بہرحال یہ اس کی لغوی صرفی تحقیق ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب اس کی آسان ہے۔ ہوا طویس المغنی، یہ ہوا مبتدا بن جائے گا، طویس المغنی یہ اسی مبتدا کی خبر ہے۔ لینا حرف مشبہ بالفعل، حضم اس کا اسم ہے، قال یہ سارا جملہ بن جائے گا اس کی خبر۔ قال یہ قول ہے، آگے اس کا آپ نے بنا لینا ہے مقولہ۔ اور ولدت یہ فعل مجہول ہے، یوم توفیہ، اور تو ضمیر اس میں بنے گا اس کا نائب فاعل، اور یہ جو ہے نا یوم یہ مضاف بنے گا، توفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا جملہ ہو کر یہ مفرد کی تعویل میں ہو کر اس کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر آپ اس کے لیے بنا دیں مفعول فی ولدتو کے لیے۔ اگلا جملہ بھی ایسے ہی ہے، فتمتو یہ فعل مجہول ہے، تو ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، اور یہ پورا جملہ جو ہے یوم مضاف، یہ توفیہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ پورا جملہ ہو کر اس کے لیے مضاف الیہ ہو کر پھر یہ اس کے لیے بن جائے گا مفعول فی۔
آگے دیکھیں بلغت الحلم، بلغت فعل تو ضمیر فاعل، حلم بنے گا اس کا مفعول، اور یوم قتل عمر یہ پھر اس کے لیے بن جائے گا بلغت کے لیے مفعول فی۔ وتزوجت یوم قتل عثمان، تزوجت فعل فاعل اور یوم قتل عثمان یہ بن جائے گا اس کے لیے مفعول فی۔ وجانی ولد، یہ جا فعل، ولد اس کا فاعل، یا ضمیر مفعول نون وقایا کی، یوم قتل علی اور یہ بن جائے گا اس کے لیے مفعول فی۔ اور یہ جو ہے نا ولد اس کو ہم معطوف علیہ بنائیں، اور وہ آخر یہ معطوف علیہ معطوف مل کر یہ جا کا فاعل۔ اور اسی طریقے سے یوم مات الحسن و مسمومن یہ بھی بن جائے گا اس کے لیے جا کے لیے مفعول فی۔ تو اس میں جو ہے نا آپ یہاں پہ ایک فعل محذوف نکالیں، جاءنی ولد آخر، تو آپ اس کو اس کے متعلق نہ کریں بلکہ آپ اس سے پہلے اپنا فعل محذوف نکال لیں اور پھر اس کو اس کے متعلق کر دیں۔ آگے دیکھیں یہ جو حسن ہے اس کو آپ بنائیں ذوالحال اور مسمومن اس کو بنا دیں افعال، کہ جس دن حسن رضی اللہ عنہ مرے ہیں اس حال میں کہ ان کو زہر دیا گیا تھا، تو ترجمے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ذوالحال حال بن رہا ہے۔ اور اس کے بعد بس آگے آسان یہ رہتا امن من ظہور الدجال، یہ من ظہور الدجال یہ رہتا امن کے متعلق کر دیں، اور ما دامہ یہ فعل ناقصہ میں سے تو ضمیر اس کا بن جائے گا اسم، اور بین ظہورکم یہ اس کی بن جائے گی اس کی خبر۔ تو یہ اس طریقے سے اس کی آپ نے ترکیب کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی ترکیب ہوگی ہے۔ اب چلتے اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو طویس مغنی تھا گانا گانے والا، اس کا کہنا تھا کہ میں بہت زیادہ منحوس ہوں، منحوس ہونے کی وجہ خود بیان کرتا تھا۔ وجہ اس نے کیا بیان کی کہ دیکھیں میری نحوست اس وجہ سے تھی کہ میری ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دن ہوئی ہے، اور جس دن مجھے دودھ چھڑایا گیا اس دن حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، اور میں بالغ اس دن ہوں جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اور میری شادی اس دن ہوئی ہے جس دن عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اور میرا پہلا بچہ جس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اور دوسرا بچہ اس دن ہوا ہے جس دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا۔ تو یہ شخص کہتا تھا طویس مغنی کہ میں بہت زیادہ منحوس ہوں، جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے دجال بھی نکل آئے، تو اس لیے میں منحوس ہوں۔ تو عرب کے لوگ جب کوئی منحوس ہوتا تھا تو اس کو پھر اسی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے موازنہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ بندہ تو طویس سے بھی زیادہ منحوس ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے فلان اشعم من طویس۔